اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین باز نہیں آنے والے تھے یہاں تک کہ وہ ان کے سامنے واضح نشانی آ جاتی، یعنی ایسا رسول جو اللہ کی طرف سے ہو، جو ان کے سامنے پاک صحیفے کی تلاوت کرے، ایسا صحیفہ جس میں واضح مضامین موجود ہوں۔ اور اہل کتاب نے واضح دلائل آ جانے کے بعد ہی جھگڑا مچایا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کے ہو کر فرما بردار رہیں اور نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہی دین قیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا اور مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ بہترین مخلوق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات یا جنت کے عدن کی شکل میں، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اس لیے کہ یہ اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ سورہ اور اس کے بعد کی تقریباً تمام صورتیں، کچھ صورتوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے بنیادی اصول بیان فرمایا، جو کئی مرتبہ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر پارسا اور نیک بخت، یا یہ کہا جائے خوش قسمت وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون، دنیا کے بنائے ہوئے اصول اور دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے طریقہ کار وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خلاف ہیں اور ان کے مخالف ہیں، تو چاہے بنانے والا شخص کتنا بھی معزز ہو، بنانے والا شخص کتنا بھی زیادہ مکرم ہو، کتنا بھی بڑا ہو دنیاوی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے، اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بات اس کی ہے تو وہ قابل رد ہے، وہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ قابل قبول اور قابل عمل ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر ان صورتوں کا مطالعہ کیا جائے اور ان صورتوں کو غور و فکر و تدبر کیا جائے، اس اصول کو سامنے رکھ کر کہ رضا خالص اللہ کی، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرنا، یہی کامیابی اور کامرانی کی بنیادی کنجی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب ناکامی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان صورتوں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی وہ کامیابی کی اور ترقی کی بات اور ناکامی کی بات بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر، یہ سورہ بینہ ہے اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ کے اندر سب سے پہلی جو بات بیان فرمائی اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ اسلامی معاشرے کے تعلق سے بھی ہے کہ حق اور باطل یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے، یعنی حق بھی بالکل واضح ہے اور باطل بھی بالکل واضح ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی بالکل کھلا ہوا ہے
اور حرام بھی بالکل کھلا ہوا ہے، یعنی نماز کا پڑھنا یہ ضروری ہے اور نماز کا چھوڑنا یہ گناہ ہے، یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ قیل و قال اور زیادہ حجت کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اب اس کام کے بعد یعنی حق اور باطل کے بالکل واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص کام نہیں کرتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پر ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب حق اور باطل دونوں باتیں سامنے ہوں گی اسی کے بعد انسان ایک بات کو قبول کرے گا اور ایک بات کا انکار کرے گا۔ اگر فرما برداری والا مزاج ہے، اللہ کی بات ماننے والا مزاج ہے تو وہ حق کو قبول کرے گا، اور اللہ نہ کرے مزاج اس کے مخالف ہے یعنی فرما برداری والا نہیں ہے بلکہ نافرمانی والا ہے تو وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ یہی معاملہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ کئی بار ایسے موقع آتے ہیں، چاہے وہ خاندانی معاملوں کے اندر ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات کے اندر ہو، چاہے وہ معاشرے کے تعلق سے ہو، چاہے کہ تنظیم یا ادارے کے تعلق سے ہو، یا پورے عمومی طور پر مسلمانوں کے تعلق سے ہو، کہ دو باتیں سامنے آ جاتی، ایک بات حق ہے اور ایک بات باطل ہے، ایک بات حق ہے اور ایک بات غلط ہے۔ اب انسان حق بات کو قبول کرتا ہے اگر تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں آگے بات بیان فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نہ کرے اگر وہ حق بات قبول نہیں کرتا ہے کسی مصلحت کی بنیاد پر، چاپلوسی کی بنیاد پر، مداہنت کی بنیاد پر، دنیاوی کسی نقصان کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ حق بات قبول نہیں کرتا ہے، یا اگر قبول کر لیتا ہے لیکن اعلان نہیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ کافر اہل کتاب میں سے جو کافر تھے اور جو مشرکین ہیں وہ باز نہیں آنے والے اپنی حرکتوں سے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلائل آ جائے، کیونکہ اہل کتاب کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم انبیاء اکرام علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، اور ہم نے انبیاء اکرام کو پڑھا ہے، ہمارے آبا و اجداد ان پر ایمان لے کر آئے تھے، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ اور مشرکین مکہ کا مسئلہ بھی کہیں نہ کہیں تک یہ ضرور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے، یعنی نبوت سے تعارف انہیں بھی بہرحال تھا، کیونکہ قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ اللہ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا ہے، کسی بھی شکل کے اندر اللہ نے ڈرانے والا بھیجا ہے قوموں کی طرف۔ تو مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی ان کا مطالبہ تھا کوئی واضح دلائل ہمارے سامنے آ جائے، اس کی وجہ سے مان لیں۔ وہ واضح دلائل کیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی وہ واضح دلیل جو رسول کی شکل میں ہو، کیونکہ رسول سے ان کو تعارف کسی نہ کسی شکل میں تھا کہ رسول کی شکل میں کوئی ہمارے سامنے آئے جو یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کے سامنے پاکیزہ صحیفے کی تلاوت کرے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی حیثیت سے اور انہی کے اندر سے بھیجا، اور یہ کام وہ کرتے تھے جس کا مطالبہ ان لوگوں کا تھا کہ وہ واضح دلائل کتاب اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایسی کتاب ہو فیہا کتب قیمہ، ایسی کتاب ہو جس کے اندر مضامین بالکل واضح ہوں، بالکل کھلی بات ہو، یہ ساری چیزیں ان کا مطالبہ بھی تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کو پورا بھی کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ اس کے بعد دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، چیز آ جانے کے بعد انہوں نے بات نہیں مانی، چیز آ جانے کے بعد انہوں نے جھگڑا فساد کیا۔ مثلا مشرکین مکہ تو بہت مشہور معروف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے کے نئے بہانے تراشے، کبھی آپ کو کیا کہا، کبھی کیا کہا، کبھی کیا کہا۔ اہل کتاب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس بنیاد کے اوپر کہ بھائی یہ تو بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے، اگر یہ بنو اسحاق میں ہوتے تو ہم ان کی بات مان لیتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان دیا پھر مشرکین میں سے بھی تھے بہت بڑی تعداد، اور اہل کتاب میں سے خاص طور پہ عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ایک بہت بڑی تعداد کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان عطا فرمایا۔ اور اہل کتاب میں سے جو یہود ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے، اور یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، یا یہ کہا جائے کہ طریقہ سنت نہیں بلکہ طریقہ چلا آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک، کہ مشرکین بھی ایمان لے کر آتے ہیں اور اہل کتاب میں سے عیسائی بھی بہت ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہودیوں کا ایمان لانے کا ریشو نہ کے برابر ہے، یعنی اگر یہودی کوئی شخص ہے تو وہ اسلام دشمنی کے اندر اتنا زیادہ آمادہ ہے، اتنا زیادہ آمادہ، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں خاص طور پہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، ایسے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ واقعی نبی برحق ہیں، لیکن ضد کے اندر ہٹ ڈرمی کا ایمان لے کر نہیں آتے۔ یہ تو بہرحال ایک واقعہ ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ ہمیں یہ پیغام اس کے اندر ہی ملا ہے کہ یہود والا طریقہ ایمان والوں میں نہیں ہونا چاہیے،
اصل پیغام یہ ہے، قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اس کے آئینے میں ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ یہود والا طریقہ، وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بات بالکل کھل گئی، بات بالکل صاف ہو گئی کہ بھئی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور یہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے۔ بالکل واضح ہو جانے کے بعد بھی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے جو ہے کسی بھی چیز کے اوپر فخر کی وجہ سے، وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، کہ مال ہو سکتا ہے، کبھی طاقت ہو سکتی ہے، کبھی علم ہو سکتا ہے، کبھی شہرت ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی انسان مان نہیں رہا ہے، حالانکہ ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ وہ بات صحیح ہے۔ جو آگے آ رہا ہے کہ انسان اپنے کرتوتوں پہ خود گواہ ہے، خود پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بات نہیں مان رہا ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے بات آ گئی صاف، جب تک الجھن تھی تب تک انسان نے سوال جواب بھی کر لیے، کشمکش کے اندر بھی رہا، لیکن جیسے پتہ چلا نہیں بات یہی ہے، فوراً اس نے کہا آمنا وصدقنا، بھائی میں ایمان لایا، میں نے تصدیق کر لی۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، اور صحابہ کرام کی بڑی صفت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایسا مانتے تھے کہ بھئی ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہمارے دل و دماغ پر غلط خیالات، تصورات آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے اور سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان دلائل ان کے پاس آ جانے کے بعد انہوں نے جھگڑا کیا، یعنی بات مانی نہیں، حالانکہ ان کو حکم ہی دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کے ہو کر رہیں، وہ نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اس لیے کہ یہی دین قیم ہے۔ جس دین قیم کا دعویٰ اہل کتاب کرتے تھے کہ بھئی ہم تو نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو نحن ابناء اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، نبوت کا سلسلہ ہمارے آباء و اجداد کے اندر رہا، کہا کہ یہی وہ دین قیم ہے، اس کے دعوے دار تم ہو، یا تم کہتے ہو کہ ہم تو نبیوں کو ماننے والے، یہ بھی نبوت کی کڑی کے اندر، نبوت کے سلسلے کے اندر ایک بڑی اہم کڑی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا یہ بات ماننا پڑے گی۔ یعنی اب کو یہ کہ ہم تو صرف ان نبیوں کو مانتے تھے، ہم ان کو نہیں مانیں گے، تو یہ شخص، یہ انسان کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے کوئی اگر یہ کہے، یہ تو میرا یہود و نصارہ کا مسئلہ ہے، مسلمانوں میں سے اگر کوئی کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے، کسی ایک نبی کا بھی، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے علماء متکلمین نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا 1,24,000 انبیاء اکرام، اور بڑے احتیاط کے ساتھ کہتے ہیں، الحمدللہ کہنا بھی چاہیے کہ بھائی تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، حسن کے ساتھ تعداد کو متعین کر کے کہ 1,24,000 انبیاء اکرام ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کم و بیش بولنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی من وعن تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے 1,24,000 انبیاء اکرام پر میں ایمان لایا، اگر پتہ چلا انبیاء اکرام 1,23,999 تھے، تو کسی نے ایک نئے نبی کو اس کے اندر داخل کرے، نبی نہیں ہے، جو نبی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لسٹ کے اندر داخل کر دیا، کہا کہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ نبوت کا جو معاملہ ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد کا جو معاملہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور اگر کوئی کہے میں 1,24,000 انبیاء اکرام پر ایمان لایا اور پتہ چلا نبیوں میں ایک زیادہ تھے، 1,24,000 سے ایک زیادہ تھے، تو اس نے ایک نبی کا انکار کر دیا جو نبی تھے۔ لہذا ہم الحمدللہ یہی کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے احتیاط کے ساتھ، بھئی تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں۔ تعداد ان کی کم بھی ہو سکتی ہے، تعداد ان کے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ہم 1,24,000 تقریباً جو کہتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام بھیجے، تو کہا کہ یہ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا یہ خلاصہ ہے کہ یہ دین قیم ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جو کافر اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، اور مشرکین بھی، جہنم کی آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ بدترین مخلوق عام طور پہ غیر مسلموں کے تعلق سے جب ہمارے یہاں پر شدت والا جو معاملہ ہو جاتا ہے کبھی، تو بہت سی ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو بولنا مناسب نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کافر کو کافر نہ کہا جائے۔ تو کافر کو کافر نہ کہا جائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تانا نہ دیا جائے اے کافر کہہ کر، اے مشرک کہہ کر اس کو تانا نہ دیا جائے، ہاں بلکہ ضرور ہے، اعتقاد کی بات ہے کہ انسان اگر مسلمان نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کافر ہے، اور اگر کافر نہیں ہے تو انسان مسلمان ہے، بھائی دو ہی چیزیں ہیں، تیسرے کوئی چیز نہیں ہے، تو تانا دینے کا منع کیا گیا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو انجام کے اعتبار سے کافروں کے لیے بیان کری گئی ہیں، وہ مطلق بیان کرنا، یعنی بالعموم کہ بھئی کافروں کا اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں نہیں آتا ہے یا اللہ کے نافرمانی کرتے ہوئے اسی حال میں چلے جاتا ہے، یہ دردناک
عذاب اس کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ادب اور احترام اس طرح سے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جو ہے مسلمانوں سے قریب آنا چاہتا تھا، حق بات کو سننا چاہتا تھا، سمجھنا چاہتا تھا، اس طرح سے اس سے بات کری گئی، ایسے فتوے لے کر اس کے سامنے بیٹھ گئے کہ وہ شخص اور اسلام سے متنفر ہو گیا۔ یہ طریقہ ایمان والوں کا نہیں۔ اب دوسری بات کہ اعتقاد والی بات جہاں تک ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اس لیے بعض موقعوں پر بعض احباب جو جذبات کے اندر کبھی یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں بھائی کافر کو کافر کہنا مکروہ ہے۔ تو بھائی کافر کو کافر کہنا مکروہ کا مطلب یہی ہے جو ابھی بیان کیا کہ اس کو ایک کافر کہہ کے طعنہ نہیں مارا جائے گا، ایک کافر کہہ کے مخاطب نہیں کیا جائے گا۔ رہا مسئلہ اعتقاد والی بات، تو جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ کافر ہے، حال کے اعتبار سے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان لے کر آ جاتا ہے تو مسلمان ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس کو جو کافر مت کہو، کیا پتہ کب ایمان لے کر کے آ جائے، تو بھائی یہ جملہ تو ایمان والے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایمان والے کو مسلمان مت کہو، کب کافر ہو جائے، کب وہ مرتد ہو جائے، تو دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مسئلہ یہ کافر کہہ کر چڑھانا اس کو، کافر کہہ کے طعنے مارنا، کافر کہہ کے مذاق بنانا یا اس کی دل آزاری کرنا یہ منع ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کبھی کفریہ اعمال کر رہا ہے علی الاعلان، تو یہ اعتقاد رکھنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے اور یہ اعمال اس کے کفری اعمال ہیں، لیکن اس کو پریشان کرنے کے لیے کہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ بہترین مخلوق ہیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے جنتوں کی شکل میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبروں کو بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ در گروہ جمع کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اپنے کیے کاموں کو دیکھ لیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس شخص نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ جس شخص نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ برائی اور نیکی کوئی سے بھی کام ہو، چاہے نیکی ہو یا برائی ہو، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اللہ حفاظت کرے، کبھی یہ ہوتا ہے کسی گناہ کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے گناہ کی جو نفرت ہونا چاہیے وہ انسان کے دل سے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مسلسل گناہ کر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی سنت غیر مؤکدہ، مثلا اللہ حفاظت فرمائے، سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہم عصر کی 4 رکعت سنت نہیں پڑھتے ہیں، ایک مزاج ہی بن گیا ہے، ایک مزاج ہی بن گیا ہے کہ سنت جو ہے ظہر کے بعد کی 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے ہیں، ایک عام مزاج بنتے چلے جا رہا ہے۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعت تو میں سمجھتا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ گزر گیا 17 رکعت پڑھے کو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی صرف سنت مؤکدہ پڑھ لی یا فرض پڑھ لی یا واجب پڑھ لی بات ختم۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کا وہ درجہ نہیں جو فرض کا، واجب کا اور سنت مؤکدہ ہے، لیکن بہرحال وہ سنت ہے۔ چاہے درجے کے اعتبار سے ان دونوں کے اندر اگر فرق کرا جائے تو فرق ہے، لیکن وہ ہے سنت، اور سنت ایک چھوٹی سی سنت بھی، ایک ادنا سی کہلائی جانے والی سنت بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیاء اکرام تو کسی کو پرکھتے تھے اس بنیاد کے اوپر بھائی یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں، بولے بھائی جس کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں اڑے نہ اڑے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ پانی پر چلے یا نہ چلے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے لیکن سنت کے مخالفت کر رہا ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہے وہ کسی حال میں بھی، کیونکہ اللہ کا ولی، اللہ ولایت اس شخص کو دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہو اور ان کے سنتوں کو زندگی میں اتارنے والا ہو، اس کا چہرہ مہرہ سنت ہو، اس کا لباس سنت ہو، اس کا رہن سہن سنتی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اس کی زندگی کے اندر سنتیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے تو دنیا بہت بڑی ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ آئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی بے ادبی کرتا ہے تو مسلمانوں کی قلم تو بعد میں اٹھتی ہے، غیر مسلموں کی قلم پہلے اٹھ جاتی ہے اس کے دفاع کے اندر۔ کئی غیر مسلم ایسے ہیں، کئی غیر مسلم شعراء ہیں، ادیب ہیں، مصنفین ہیں، مورخین ہیں، رائٹرز ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کتابیں لکھتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کلام پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو کہتا ہے اس سے بڑی شخصیت کے اوپر تم انگلی اٹھا رہے ہو، پورے دنیا کا انقلاب برپا کر دینے والی شخصیت، اس کے بارے میں آپ ایسی بدتمیزی والی باتیں کرتے ہو۔ غیر مسلم دکھے، لیکن غیر مسلم سنت پہ عمل نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا چہرہ رکھا تھا میں بھی رکھوں گا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تعریف تو کر دیں گے، والضحیٰ کی تفسیر تو بہترین بیان کر دیں گے، لیکن نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بات صرف اور صرف مسلمان کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت۔ تو لہٰذا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سنتوں کو ہم ہلکا، اور سنتوں کو ہلکا سمجھنا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نے غیر مؤکدہ نہیں پڑھی، چلی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک مسئلہ تو ہوتا ہے انسان اس کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اور معلمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو قول ہے کہ جب انسان مسلسل کوئی کام کو چھوڑ رہا ہے نا تو اس کو ہلکا ہی سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، چاہے وہ زبان سے نہیں بولے کہ بھائی میری نظر میں سنت غیر مؤکدہ کی ویلیو نہیں ہے، وہ زبان سے نہیں بول رہا ہے، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ اور جب انسان چھوٹے سے کام کو ہلکا سمجھتا ہے، چھوٹے سے کام کو، اسی لیے صوفیاء اکرام جو اہل اللہ ہوتے ہیں اپنے مریدین کو خاص طور پر ذکر و اذکار کا پابند بناتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے۔ کوئی کہے بھائی کیا فرض ہے، کوئی سوال کرے گا واجب ہے، تو بھائی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن فرض اور واجب پہ استقامت رہے، اس کے لیے نفل ضروری ہے۔ جب فرض اور اگر انسان صرف فرض اور واجب، اور یہ تجربے کی بات ہے، انسان دیکھ لے، اور یہ بہت ہی کھلی بات ہے، کسی انسان کو کوئی برا لگنے کی بات نہیں ہے، بالکل کھلی بات ہے کہ جن لوگوں کے نوافل اور تہجد اور اشراق اور چاشت اور اوابین کی نمازیں ہوتی ہیں ان کی کبھی فجر نہیں چھوٹتی ہے۔ اگر چھوٹے گی نا تو ہو سکتا ہے تہجد چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے جلدی ہے تو اشراق چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے زیادہ جلدی مغرب کے بعد کے اوابین چھوٹ جائے، لیکن فرض نہیں چھوٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فرض کے ساتھ میں اپنے آپ کو پابند بنا لیا کہ نفل بھی پڑھیں گے۔ لیکن جو انسان صرف فرض 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 کرتا ہے، گن کے کرتا ہے، تو ایک وقت یہ آتا ہے اسے فجر بھی نکل جاتی ہے، اگر تہجد کے پابند نہیں ہے تو، یا پابند نہیں ہے، کم از کم کبھی پڑھتا ہو کبھی نہ پڑھتا ہو۔ اسی طرح اوابین اگر نہیں پڑھنے کا مزاج ہے تو اس کی مغرب بھی نکل جاتی ہے۔ یہ مزاج اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ انسان جب ایکسٹرا کرتا ہے تو جو مین چیز ہے اس کے اوپر انسان آ کر اٹک جاتا ہے۔ اگر کسی بھی اعتبار سے ہوا تو انشاءاللہ اس کی اللہ کے ذات سے امید ہے فرض نہیں چھوٹیں گے، لیکن اگر صرف فرض ہی پر انسان اگر آ گیا، بولے میں تو فرض ہی پڑھوں گا، صرف فرض یا سنت مؤکدہ اس کا، تو پھر انسان کے ساتھ فرض کے ساتھ ساتھ اس کے نفل کے ساتھ فرائض چھوٹنے لگ جاتے ہیں، جماعت کی پابندی اس کی ختم ہو جاتی ہے، رکعت اولیٰ کی پابندی ختم ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ کی پابندی ختم ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ نماز ہوتی رہتی ہے، پاس والی مسجد میں کھڑا ہے، مسجد سے قریب، اس کو عذر بھی نہیں ہے، عذر ہوتا چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے پڑھ لیں گے، بلا عذر بولتا نہیں بھائی یہاں تو 1 بجے نماز ہے، 1:15 بجے والی پڑھ لوں گا، حالانکہ 1 بجے والی پڑھنے میں کوئی عذر ہے ہی نہیں اس کو۔ 1:15 بجے والی کے بعد موقع آئے گا، انسان 1:30 پہ لے جاتا ہے، حتیٰ کہ 2:30 تک لے گیا، اس کے بعد نماز ختم، جماعت ملنا بند ہو گئی، اب اس کو چلو گھر میں پڑھ لوں گا، ایسے کرتے کرتے انسان کی نماز نکل جاتی ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے کہ انسان نے کسی نیک عمل کو ہلکا سمجھا۔ تو اس لیے کوئی سا بھی نیک عمل ہو اس کو بڑا سمجھ کے کرنا، اور یہی مسئلہ گناہ کا بھی ہے کہ گناہ کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا۔ یہ تو منافق کی علامت ہے، گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، بلکہ گناہ ہو چھوٹا تو چھوٹی لفظ بھی ہو جائے اس کو بہت بڑا سمجھے، اتنا بڑا ہو گیا اتنا بڑا ہو گیا، تاکہ آئندہ بڑے گناہ کی طرف جائے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کہیں بد نظری ہو گئی، حالانکہ بد نظری و زنا کے رتبے کے اندر بہت فرق ہے، بد نظری بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے کبھی ہو گئی، اتنا اپنے آپ کو ندامت کرے، اتنا اپنے آپ کو افسوس دلائے، اتنا اپنے آپ کو شرمندہ کرے، اللہ سے اتنی توبہ اللہ معافیہ مانگے کہ اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، پھر اللہ کے ذات سے امید ہے انسان کبھی زنا نہیں کرے گا، کتنے بھی زنا کا اسباب پیدا ہو جائے زنا نہیں کرے گا، کیونکہ زنا کی طرف بلانے والی چیز کو اس نے اتنا برا سمجھا کہ یہ جو ہے بڑی چیز سے بچ گیا۔ تو یہ دونوں مثالیں ہیں کہ گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھے اگر انسان ہو جائے، اور نیکی کو بڑا سمجھے۔ بڑا کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ غرہ نہیں ہو اس کو میں نے بہت بڑا کام کر لیا، بڑا کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان اس نیکی سے بہت بلند ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اسی ایک نیکی کی بنیاد پر مجھے کامیاب بھی فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ ہر شخص دیکھ لے گا، چاہے ذرہ برابر نیکی کی ہو یا ذرہ برابر برائی کا کام کیا ہو۔ اس کے بعد سورہ عادیات یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کے جو ہانپتے ہوئے آتے ہیں اور ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، فالمغیرات صبحا اور صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، فاثرن بہ نقعا تو اس کے ذریعے سے پوری فضا گرد و غبار والی ہو جاتی ہے، فوسطن بہ جمعا اور اسی حال کے اندر وہ لشکر میں فوج میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنون بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید اور یہ ایسی بات ہے اس پر انسان خود گواہ ہے، یعنی انسان ناشکرا ہے۔ اللہ حفاظت فرمایا ذرا سی بیماری آ گئی بے چین پریشان ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جو باتیں ایمان کے منافی ہو جاتی ہیں،
اور جب خوشی کا موقع آیا تو اللہ کو فراموش کر دیا. تو خوشی کا موقع آیا تو خوشی کا دین کو بالکل پس پش ڈال دیا. بھائی خوشی میں دین کیا ہے اس کی طرف ذرا سا بھی دھیان نہیں دیا. ایسا ہونا نہیں چاہیے کیوں یہ بڑا برا عمل ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور یہ ایسی چیز اور انسان جو ہے مال کا بڑا متوالا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا وہ جانتا ہے کہ قبروں کے اندر کیسا اتھل پتھل مچائی جاتی ہے, یعنی کس طرح سے قبروں کے اندر انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, چاہے وہ انسان کے اس کا سوال جواب کے وقت کا مسئلہ ہو یا انسان کی لاش کے ساتھ کا مسئلہ ہو, دونوں اعتبار سے کیسا انسان پورا بدل جاتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور سینوں کی باتوں کو سامنے کر دیا جاتا ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ اور بے شک آپ کا رب ان تمام باتوں سے باخبر ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ جھنجھوڑ دینے والی چیز. آپ کیا جانتے ہیں کہ جھنجھوڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں تو جھنجھوڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ اور جس کا وزن بھاری ہو گیا تو وہ راضی اپنی رضا والی منمانی اور عیش والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کا وزن ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ گڑھا کیا ہے؟ فرمایا نَارٌ حَامِيَةٌ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ رہے ہو. یہ دنیائی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بالآخر انسان جو ہے قبر. یہ سب باتوں کی تفصیل الحمدللہ پیچھے آ چکی ہے. کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں تم جان لوگے. ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین اگر تم علم یقین رکھتے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے سنا سنایا علم, پڑھا پڑھایا علم, اور ایک علم وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو یقین کامل ہو جائے, یعنی ایسا علم پختہ تر علم ہو جائے. اس لیے بعض موقعوں پر جو عام طور پہ ایک بات ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں عوام کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ان چیزوں کو نہ پڑھیں. کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے علماء کی رہبری کے اندر پڑھیں, علماء کی رہنمائی کے اندر پڑھیں, یا اس شخص کی رہبری اور رہنمائی میں پڑھیں جس کو انسان بالکل پختہ تر ہو. خاص طور پہ قرآن کریم کے تعلق سے کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان قرآن کو پڑھے, تفسیر پڑھے, ترجمہ پڑھے, تدبر تفقہ سب کرے. دیکھیے ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کو وہاں پر کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کے سامنے وہ سب کلیئر ہو, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مطالعے کی وجہ سے جو آدھا ادھورا گیان جو ہے اس کی وجہ سے کئی بار انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کیونکہ جب انسان گھستا ہے کسی چیز کے اندر تو شیطان وسوسے بھی پیدا کرتا ہے. کئی ساری ایسی چیزیں بتا پر یہ بات تو عقل کے خلاف ہے. بھئی عقل کے خلاف ہے, آپ کی عقل کے خلاف ہے, میری عقل کے خلاف ہے. جو گھسے ہوئے ہیں, جو ماہرین فن ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑا عالم ہے ہندوستان کے اندر علم حدیث لانے والا عالم, وہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے شریعت کی جو انسانی عقل کے خلاف ہو. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کسی کی عقل میں بات آتی نہیں ہے, اس سے کسی بڑے کی عقل میں آ جاتی ہے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت کو یہاں پوشیدہ رکھ رکھا ہے. ضروری نہیں کہ انسان کے سامنے ہو, ہر بات انسان کے سامنے کھل جائے دنیا کے اندر, ضروری نہیں ہے بھائی ہر بات انسان کی عقل میں آ جائے یا کھل جائے اس کے سامنے, اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے گا. تو ایمان بالغیب کہاں ہوا؟ اسی لیے جو بعض موقعوں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ علم کی چیزوں کو بھی ہر اعتبار سے بھائی فلاں سائنٹسٹ نے یہ کہا, فلاں ویگیانک نے یہ کہا, دیکھو اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا تھا, مطلب بات سچ ہے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ ماننے کے لیے کسی ویگیانک اور سائنٹسٹ کے بھروسے ہیں؟ بھائی سائنس کی تحقیق تو بدلتی رہتی ہے, آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں کل کو کچھ اور کہیں گے. اگر ہم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے, حق ہے اور سچ ہے, اگر سائنس اس کی تائید کرتی ہے تو سائنس کی خوش قسمتی ہے, تائید نہیں کرتی ہے بھاڑ میں جائے, ہم اس سے کیا مطلب. اصل تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, مطلب حق ہے اور سچ ہے, کیونکہ سائنس تو بدلتی رہتی ہے نا. مثال کے طور پہ ایک مثال کئی مرتبہ آئی تھی کہ سائنس نے تحقیق کر لی کہ بھائی جو انسان ٹخنے سے اونچا کپڑا رکھتا ہے اپنا, اس کو جو ہے بلڈ کینسر یا گردن کے کوئی خاص کینسر کی طرف اشارہ تھا, واللہ عالم. یہ کہا کہ یہ نہیں ہوتا ہے. اب لوگ جو خوب شیئر کر رہے ہیں اس کو واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ دھڑا دھڑ بولتے کو سائنس نے کہا, ہمارے نبی نے 14 سال پہلے کے دیا. حالانکہ سائنس نے بات کہی ہے تو سائنس کی خوش قسمتی ہے.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کو تائید کے اندر مل گئی. بھائی چھوٹے انسان کو کسی بڑے کی بات تائید میں مل جاتی ہے، چھوٹے کی خوش قسمتی، بڑے کی نہیں ہے. اگر ہم کسی بڑا عالم کی اپنی بات ہے اور کہیں دیکھو بھائی ہم نے جو بات کی لیکن فلاں عالم صاحب نے بھی کہی ہے، فلاں محقق نے کہی، تو یہ میری خوش قسمت یہ ہے کہ بھائی میری بات کی تائید اتنے بڑا، مطلب میری جو بات ہے اس کی تائید میں اتنے بڑا عالم کی بات مل گئی. تو کہا کہ بولے یہ دیکھیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سائنس نے 1400 سال پہلے بات کی تھی، آج دنیا وہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کی تھی سائنس سے. حالانکہ وہ بات کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطلق یہ نہیں کہ ٹخنے چھپانا ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اوپر سے جو کپڑا پہنتے ہوئے انسان آ رہا ہے، مثلا ازار ہے، پینٹ ہے، کوئی سی بھی چیز ہے، اوپر والے کپڑے سے ٹخنے کو چھپانا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس نے موزہ پہن رکھا ہے تو موزہ پہننا تو سنت ہے. بلکہ اگر انسان نے چمڑے کا موزہ پہن رکھا ہے، چمڑے کا موزہ خاص طور پہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرمایا کرتے تھے اس کے اوپر. اور اسی طرح اگر وہ مرد کی جگہ عورت ہے تو عورت کے لیے تو مسئلہ ہے کہ ٹخنے دکھانا اس کے لیے حرام ہے، ٹخنے چھپانا اس کے لیے فرض ہیں. تو لہذا سائنس کی آدھی ادھوری بات لے کر کے ہم خوش نہیں ہو کہ ہمارے کو سائنس نے تائید کر دی. سائنس کی خوش قسمتی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کو تائید میں مل جائے، ورنہ سائنس کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے ہر حال کے اندر، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو فرمایا عین الیقین، یعنی علم اتنا پختہ تر ہو جائے کہ وہ ہر بات میں کہے سمعنا واطعنا، لیکن اللہ نے کہ تذبذب کا شکار ہو، اس کو لگا میں زیادہ پڑھوں گا تو خود جواب نہیں دے پاؤں گا اور گمراہ ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. والعصر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی نصیحت کرتے رہے. 4 لوگوں کو کہا کہ یہ گھاٹے میں نہیں ہے، باقی ان کے علاوہ ہر شخص گھاٹے میں ہے. فرمایا ایک تو ایمان لایا، ایمان شرط ہے، یعنی کوئی اگر حق کی بات کہتا رہے، اچھی بات کہتا رہے، لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو سب سے بڑا حق تو توحید ہے. سب سے بڑا حق، دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے یا اللہ ایک نہیں 2 ہیں یا نعوذ باللہ 3 ہیں یا کروڑوں میں ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. سب سے بڑا سچ یہ ہے وحدانیت، ایکیشورواد، دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کا کوئی مشیر نہیں نظام کو چلانے میں، نظام کو بنانے میں اور نظام کو ختم کرنے میں. تو سب سے بڑا سچ تو توحید. اگر کوئی توحید کے اوپر قائل نہیں ہے تو پھر کتنا بھی حق و سچ کہتا رہا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو الا الذین آمنوا، پہلی بات تو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتا رہے. اس لیے بعض موقعوں پر لوگ جذبات میں کہہ دیتے ہیں بھائی ایمان تو ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے، نماز کی دعوت اگر کوئی دے رہا ہے ٹھیک ہے بھائی پڑھنا ہوگا تو پڑھ لیں گے، مسلمان تو ہیں ہم، الحمدللہ مسلمان ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مسلمان ہے. اگر قسم کھا کے کہے میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن عمل صالح ایمان کے پختہ ہونے کے لیے شرط ہے. یعنی کوئی سوچے کہ بس ایمان 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 اور عمل صالح نہیں ہو تو وہ کارآمد نہیں ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس کا دعوت دیتا رہے. یعنی اگر حق بات خود عمل کر رہا ہے تو حق بات کی نصیحت کرتا رہے، تلقین کرتا رہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت اور تلقین کرتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.